अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर आवान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस के समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट गैर मुस्तनद होने पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कमीशन ने कोई फाइंडिंग दी, ना ही मुल्क के होने वाले नुकसान पर कुछ लिखा। कमीशन को जो काम दिया वो नहीं किया, बाकी पूरे पाकिस्तान को ठीक करने की बातें लिखती। लगता है कमीशन का मैंडेट फैज हमीद को बरी करना था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर कमीशन ने यह रिपोर्ट फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर तैयार की है। कमीशन कह रहा है जो कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं, बल्कि पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन ने यह नहीं बताया कि हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की। कमीशन ने क्या लिखा है? इंक्वायरी रिपोर्ट में ABC ही लिख देते। चीफ जस्टिस ने आज के हुक्मनामे में इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को टर्म्स ऑफ रेफरेंस से हटकर करार देते हुए कहा कि कमीशन रिपोर्ट TORs पर पूरी नहीं उतरती। हैरानी की बात है कि तहरीके लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। कमीशन की रिपोर्ट में सुबाइयत की झलक नजर आती है। लगता है इंक्वायरी कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बोझ है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या विफाकी हुकूमत इस रिपोर्ट को कबूल करती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं इस पर विफाकी हुकूमत से हिदायत लूंगा। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि क्या कमीशन ने फैज हमीद को तलब किया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फैज हमीद ने तहरीरी जवाब भेजा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आउट ऑफ वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है। कमीशन फैज हमीद और अबसार आलम को आमने सामने करता तो जरा हो जाती। ये रिपोर्ट बहुत मायूस कुन है। अगर 2019 वाले फैसले पर अमल करते तो शायद 9 मई के वाकयात भी ना होते। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन ने सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया है। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि क्या कमीशन को इंक्वायरी के लिए कोई रकम भी दी गई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कमीशन को अदायगी की गई है, मगर असल रकम अभी नहीं बता सकता। समाअत के दौरान कमीशन के 3 मेंबरान में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इंटेलिजेंस के काम को मुनज़्ज़म करने के लिए कानून साजी और कवायद ज़वाबित का मुसव्वदा तैयार करने, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, सोशल मीडिया की निगरानी जैसी सिफारिशात दी थी। मगर अब इन सिफारिशात पर अमल दरामद तो दूर की बात है, खुद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान लग चुका है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि हासिल वसूल क्या हुआ। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, ज़ैगम खान और शहजाद चौधरी। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर सवालिया निशान। रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। लगता है कमीशन का मैंडेट फैज हमीद को बरी करना था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, क्या हुकूमती कमीशन की रिपोर्ट महज खानापुरी है? अबसार साहब, आपकी जानिब आऊँगी सबसे पहले। आप खुद भी आज मौजूद थे इस समाअत के दौरान। क्या लगता है, आला अदालत मुतमईन हुई इस रिपोर्ट से? हुकूमत अभी तक इसको ऑन करने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं खुले दिल से सुनना चाहेंगे कि अगर कमीशन मेंबर्स भी आए ये बेल मुंडे चढ़ेगी। देखिए, मैं एक बात आपको करना चाहता हूँ शुरू में कि मैं ज़ाहिर है इस केस में एक पार्टी हूँ और मेरा एक चल रहा है बात भी वहाँ पे। तो आज का जो ये वाला जो सेगमेंट है, इसका जो मेरा ज़्यादातर टाइम है, मैं चाहता हूँ मेरे पार्टिसिपेंट्स इस पे, मेरे मुअज़्ज़ज़ जो दोस्त हैं दूसरे एनालिस्ट, वो इस पे ज़्यादा बात करें। मैं सिर्फ एक बात आपसे, आपने जो एक लफ्ज़ बोला हासिल वसूल अपने इंट्रो में, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी आज जिनसे बार बार बात होती रही। एक ही सवाल था सबके जहन पे, और मैं समझती हूँ ये पूरी कौम के जहन पे सवाल है, और इस सवाल को हमें अपना एक कौमी मसला समझना चाहिए इस तरह से कि लोगों का निज़ाम पे एतबार नहीं है। सब यही पूछते हैं कि जी ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, किसी भी आप मामले में उठा के देख लें, PIA की प्राइवेटाइजेशन देख लें, गंदम का बहरान देख लें, ये सुप्रीम कोर्ट में ये वाला केस देख लें, या दूसरा जो आज केस था वो रिजर्व सीट्स वाला, वो देख लें। लोग यही एक दूसरे से पूछते हैं हासिल वसूल क्या है, निकलेगा क्या इसमें से। तो मेरी सिर्फ उन सब बातों का जवाब सिर्फ ये है कि ये हमारा वतन है, हमने यहाँ रहना है, इसलिए हमें यहाँ के हालात खुद बेहतर करने पड़ेंगे, बाहर से कोई आके नहीं करेगा। हम अपनी अपनी कैपेसिटी में, मीडिया में हो, जुडिशरी में हो, GHQ में हो, सियासत में हो, पार्लियामेंट में हो, कहीं भी हो, हम अपने अपने तौर पे जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे।
اور یہی میرا جواب آپ کو بھی ہے، ان تمام رپورٹرز کو بھی. اور جہاں تک نظام کا یا نظام کو چلانے والوں کا تعلق ہے، ایک شخص یا ایک چھوٹا سا گروہ سب کچھ نہیں کر پائے گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کچھ کیا، ان کے ساتھ معزز بینچ نے جو کچھ بھی ان کے پاس اختیار ہیں، میرا خیال ہے وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں. اس سے بہت زیادہ ان سے ڈیمانڈ کرنا، ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اپنے آئینی اور قانونی دائرے سے باہر نکل کے کچھ کریں، یہ مناسب نہیں ہے. پارلیمنٹ کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے، حکومت کو بھی کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی کرنا چاہیے. جوڈیشری جتنا کر سکتی ہے کر رہی. اور اٹارنی جنرل میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت ہی پازیٹیو انڈیپینڈنٹ ویو دیا آج. حالانکہ وہ حکومت کے نمائندے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کی رائے میں یہ کمیشن رپورٹ میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے. تو یہ جو ایک پازیٹیو وائبس مجھے ملا ہے وہاں سے، حالانکہ مجھے بہت زیادہ کوئی امید یا ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ کوئی ایسا انقلاب نہیں آ جائے گا، لیکن ہم اگر آگے بڑھ رہے ہیں سفر، بیبی سٹیپ بھی لیے جا رہے ہیں آگے، تو یہی ہماری کامیابی اور اسی میں ہماری سروائیول ہے. باقی میں جو معزز ساتھی ہیں وہ اس پہ زیادہ درست ہو گیا. حسن نثار صاحب، ایک فیصلہ 5 سال پہلے آتا ہے عدالت سے اور بڑا اہم معاملہ تھا فیض آباد دھرنا، ملک کو نقصان بھی بہت ہوا. کمیشن بنتا ہے 6 مہینے تک قریباً کمیشن کی یہ رپورٹ آتی ہے. اب رپورٹ پر سوالیہ نشان خود اعلیٰ عدالت لگا رہی ہے. ساری مشق سے ملک و قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا ہم بیبی سٹیپس لے کر آگے بڑھ رہے ہیں؟ ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں یا پیچھے کا سفر کر رہے ہیں؟ پیچھے کا وہ منیر نیازی کا شعر یاد آیا مجھے کہ کیا ہے وہ، منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. تو میں منیر صاحب کو اللہ بخشے چھیڑا کرتا تھا کہ یہ شاعری میں فٹ نہیں ہوتا تھا، ورنہ سفر تو خانجی یہ ریورس کا ہے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ محض خانہ پوری ہے، تو عائشہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، ابھی وطن سے رکھیں آپ. یہ ابھی ابصار صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے اپنی جگہ پہ کہ یہ ہمارا وطن ہے، یہ یوں ہے وہ ہیں. تو ٹھیک ہے، اس ملک کی 90-95% بھوک مرتی آبادی سے پوچھیں، وہ مکمل طور پہ ڈسولوشن ہو چکے ہیں. اس ملک کا یہ حال اس لیے ہے کہ سینس آف بلانگنگ ختم ہو چکی ہے یہاں. اچھا، یہ جو آپ نے کہا خانہ پوری، تو یہ تو ہماری پہچان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پہچان ہے. فال آف ڈھاکہ سے لے کے تو حدود الرحمان کمیشن تو فلانے تو ٹمکانے تو ٹیٹیاں میٹیاں، کیا تاریخ ہے آپ کی. اچھا، سو ہماری ایک پہچان ہے خانہ خرابی، دوسری ہے خانہ پوری. نتیجہ خانہ بربادی جو مسلسل جاری ہے، اور کب تک جاری رہے گی، کب بند ہوگی، کیسے بند ہوگی، یہ میں نہیں جانتا، لیکن ریکارڈ پہ رہے. ابصار عالم صاحب کی میں یہ جو ایک امید افزا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، مجھے پتا ہے یاسیت اچھی چیز نہیں ہوتی، لیکن نو، آئی ڈونٹ ہیو اینی ہوپ، قطعاً نہیں. یہ آس امید لگائیں، اچھی بات ہے، میرا اپنا مزاج ہے. ویسے حسن صاحب، امید ہی زندگی ہوتی ہے. ابصار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ڈائلاگ ہیں، یہ خانہ پوری نہیں ہے آج کی. جی دیکھیے، آج جو کچھ ہوا ہے نا سپریم کورٹ میں، یہ خانہ پوری نہیں ہے، یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں. یہ سٹیپ فارورڈ ہے انشاءاللہ. اس پہ سے ابصار صاحب، حکومت نے کمیشن بنانا تھا. ایک منٹ، یہ جو ہے نا کہ امید ہی زندگی ہے، فلانا ہے، یہ ربش ہے. جب ڈاکٹرز ہینڈز اپ کر دیتے ہیں نا، تو ورسا کہتے ہیں، یہ جو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اسے کیا کہتے ہیں وہ انگریزی میں؟ ابصار صاحب ان کی کہندے وہ کلینکلی پتہ نہیں انہوں زندہ رکھنے کی ٹوٹیاں کہتے ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہینڈز اپ کر دیتے. لال پوری ٹوٹیاں کہتے ہیں ان کو. ہاں، کر دیتے ہیں. دعا معاوضے بھی تو ہوتے ہیں کبھی. ہاں، دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. محنت تو کرنی چاہیے نا. ہینڈز اپ، چپیڑیں ٹوٹے نہ، محنت تو کرنی چاہیے. 76 سال میں جو، ہاں تو وہ آپ کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ، 76 سال سے محنت کر رہے ہیں. جی، نتیجہ سامنے ہے. چلیں، کوئی بات نہیں، ایک جنریشن، اگلی جنریشن آگے اور کرے گی. درست ہو گیا.
شہزاد صاحب جنریشن شہزاد صاحب 2019 کا فیصلہ، وزیر اعظم عمران خان، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، پھر نگران حکومت میں کاکڑ صاحب آئے، اب دوبارہ شہباز شریف صاحب موجود ہیں. کیا فیض آباد دھرنا کیس فیصلے پر عمل درآمد کرنا حکومتوں کے بس سے باہر ہے؟ ناممکن بات عدالت نے حکومت سے کہہ دی، یا یہ ایک رپورٹ جو بنانے کے لیے ایک کمیشن بنانے کا کہا گیا، کوئی حکومت ایسے لوگ نہ ڈھونڈ پائی کہ ایسی رپورٹ ہوتی کہ عدالت کے ٹرمز آف ریفرنسز کے جواب مل جاتے؟ اچھا، وہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلے حسن نثار صاحب نے منیر نیازی کا جو شعر پڑھا نا، اس کا ایک انگریزی کا ون لائنر ترجمہ ہے، مفہوم ہے، جسے کہتے ہیں رننگ ایٹ دا اسپاٹ. ٹھیک، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے دوڑتے رہنا، رننگ ایٹ دا اسپاٹ، یہ ایکسرسائز ہوتی ہے انسیڈنٹلی. اچھا، آتے ہیں آپ فیض آباد دھرنا کیس کے اوپر. اصل میں ہم اب پاکستان سے زیادہ کانسپریسستان اور شکستان بن چکے ہیں. یعنی ہر چیز پہ شک کرنا، ہر چیز کے پیچھے ایک کانسپریسی ڈھونڈنا. یہ فیض آباد دھرنا جو انکوائری کمیشن تھا، اپنا ہی انکوائری کمیشن، اپنی ہی اپروو کی ہوئی جی آئی ٹیز، نتیجہ اس کا قبول نہیں ہے. یعنی یہ بھی تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اصل میں کیا نتیجہ چاہ رہے تھے. مثال کے طور پہ اسی فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کے اندر سب کچھ یہی ہوتا، سب کچھ یہی ہوتا، یہ لکھا جاتا کہ فیض حمید اس کا سب سے بڑا مجرم ہے، مثال کے طور پہ. تو کیا یہ جو رپورٹ ہے یہ پاک صاف اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتی؟ تو کیا فیض حمید آپ کا ہدف ہے؟ کس کا ہدف ہے؟ قوم کا ہدف ہے؟ کچھ شخصیات کا ہدف ہے؟ کسی کا ٹارگٹ ہے؟ فیض حمید آج عائشہ آپ سے بھی ایک نیچے والے لیول کے اوپر ہے، کیونکہ ریٹائرڈ، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ تو پھر ایک اینکر ہیں ماشاءاللہ سے. آپ تو پاکستان کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، پاکستان پہ کوئی کسی قسم کا آپ لے نہیں رہی ان سے کچھ. تو خدا را ایک معاشرتی انداز کے اندر سوچئے تو ریٹائرڈ آدمی کی کوئی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. لیکن ہم چونکہ پھنسے ہوئے ہیں اسی لیول کے اوپر، فیض حمید کے اوپر، ہم جب تک بحیثیت قوم اپنے آپ کو فیض حمید سے اوپر اپنی سوچ کو نہیں لے کے جائیں گے، ہم انہی پستیوں پہ رہیں گے جن پستیوں پہ ہم بیٹھے ہوئے. مان لیجئے کہ فیض حمید اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھا جب تھا، اور اس وقت اس کو اگر ہم نے کسی جگہ پہ مجرم ٹھہرانا تھا تو وہ وقت تھا ٹھہرانے کا جب وہ کچھ تھا. آج جب وہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم آج اس کے پیچھے کس لیے پڑے ہوئے؟ یہ ہم کون سی عدالت ہے پاکستان کی جو اگر اس کو بلانا چاہے یہی سپریم کورٹ ہی آرڈر دے دے؟ مطلب کہ ہم جی آئی ٹی کا کندھا کیوں استعمال کریں؟ ہم انویسٹیگیشن کا کندھا کیوں استعمال کریں؟ ہم اس کو بلائیں، اس کو قید کریں، پکڑیں، پولیس بھیجیں. آفٹر آل اس کے گھر پہ چھات پہ پڑے ہیں نا، تو اس کو بھی پکڑ کے لے آئیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جہاں تک اوتھ کا تعلق ہے، اوتھ والے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں نا، میں بھی ہوں، بہت سارے اور ہیں. صرف ایک بندے کی اوتھ یا کچھ چند لوگوں کی اوتھ کیوں نظر آتی ہے؟ تو یہ ایسی کانفلکٹس ہیں ہمارے انداز کے اندر کہ اصل میں ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں، ہماری قدورتیں، یہ سب کے سب شخصی لیول کے اوپر ہیں. ہم جب تک، ابصار صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم نظام کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور شخصیات سے اوپر اٹھ کے نہیں سوچیں گے، ہم پستیوں میں گرتے جائیں گے. اندازہ لگائیے کتنا وقت اس قوم کا اور پیسہ ضائع ہوتا ہے صرف اس چیز پہ کہ ایک دو شخصیات کا نام لے کے ہم پورے کا پورا نظام جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو میرے خیال میں تو آج بہت بڑا اس کے اندر موقع تھا سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ جو باقی فیض حمید کو چھوڑ کے ایسے کہتے ٹریش میں پھینکتے، throw him towards one side. He is not important. ملک از امپورٹنٹ، نظام از امپورٹنٹ، آپ کی کریڈیبلٹی از امپورٹنٹ، نظام انصاف از امپورٹنٹ. ہاں کسی شخص کو اس سے پرسنل کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. پرسنل سے مراد یہ ہے کہ اس نے کچھ کیا، جرم کیا، جس کا ارتکاب کیا، جس سے کسی چیز کو نقصان پہنچا، اس کا مقدمہ لے جائیے. شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ کی اس پوری گفتگو میں سر ایک بڑا اہم سوال ہے. آپ نے نظام کی بات بھی کر دی. میں نے آپ سے یہی سوال پوچھا تھا کہ 3 وزرائے اعظم گزرے، کیا فیصلے پر عمل درآمد مشکل ہے حکومتوں کے لیے، یا پھر وہ جو فیصلہ دیا گیا 5 سال پہلے وہ فرد واحد پر کھڑا ہے؟ آپ اس فیصلے کو بھی درست نہیں سمجھتے ہیں کیا، یا حکومتوں کی بے بسی؟ کیا ایک شخص کی وجہ سے حکومتیں بے بس ہیں کہ 3 گزر جاتی ہیں، عمل درآمد نہیں ہو پاتا؟ بات تو ہوگی، اصل وجہ کہاں ہے؟ اب میں لاجک پہ بات کروں آپ سے. جی کیجئے. ہاں، اب لاجک پہ بات کروں آپ سے. اگر ایک کورٹ نے ایک کیس سنا ہے اور وہ بغیر اس کی روٹ تک، اس کی جڑ تک پہنچے ہوئے فیصلہ دیتا ہے،
اسی لیے اس کو پھر بعد میں ایک انویسٹیگیٹو کمیشن بنانا پڑتا ہے. اگر وہی کورٹ اس کو اس وقت اپنی جڑ تک پہنچ چکا ہوتا تو پھر یہ انویسٹیگیٹو کمیشن بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. نمبر 1. نمبر 2, جب وہ کہتا ہے اور اس قسم کی ریکمنڈیشن دیتا ہے کہ چیک کیا جائے کہ کیا لوگوں نے اپنی اوتھ کے اوپر اس کو وائلیٹ تو نہیں کیا, یہی سب سے بڑا الزام ہے نا, اوتھ کو وائلیٹ کیا, تو اس کے لیے 3 وزرائے اعظم بیچ میں اور بھی آتے ہیں اور وزراء آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کہا, تو پھر کیا ان کی بات کو میں رد کر دوں؟ وہ نہیں اپنی جگہ کے اوپر, انہوں نے اوتھ نہیں لی ہوئی. تو اس لیے تھوڑا خدا کا خوف یہ کریں کہ آپ صرف اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے نظام کو ایسے مت موڑیں اور توڑیں اور اس کو موم کی ناک بنائیں کہ جدھر اس کو موڑا جائے مڑ کے تو میں اپنا مسائل آپ نے اسی چیزیں تباہی مچائی ہے اس ملک کے اندر, چاہے جہاں سے بھی آ رہی ہے, جدھر سے بھی آ رہی ہے. بریدنگ سپیس کریٹ کرو اس نظام کو چلنے کے لیے, ورنہ یہ نظام جہاں پہ گر چکا ہے اس سے زیادہ گرے گا اور اتنا زور سے گرے گا کہ اس کے بچنے کا کوئی میں ملک کے بارے میں پریشان ہوں. مجھے ابصار کے دکھ کا احساس ہے, مجھے قاضی صاحب کی انویسٹیگیٹ جو ان کی کریڈیبلٹی ہے اس کا احساس ہے, لیکن مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ہم نے اپنے اس نظام کو بہتر کر کے اس ملک کو بچانا ہے, اور اس کے لیے ایک شخص جو ہے وہ آپ کا ہدف نہیں ہونا چاہیے, پورے کے پورے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت. چند سیکنڈ دیجیے گا, میں زیغم صاحب کو لے کے آتی ہوں. افسار صاحب میں زیغم صاحب کو لے کر آپ کی جانب آتی ہوں. زیغم صاحب, جو بات شہزاد صاحب نے کی اگر میں اس کو سمپلی رکھوں تو جو فیصلہ تھا 5 سال پرانا, یہ رپورٹ اس کے برخلاف ہے, یعنی رپورٹ اس فیصلے کو اڑاتی ہے اور آج چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بتاتے ہیں کہ رپورٹ کسی کام کی نہیں. اب اس وقت کے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ یا وزراء, انہوں نے جو بھی بیانات دیے, انہوں نے کہا یہاں پہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی سہولت کاری موجود نہیں تھی. اگر یہ درست ہے اور یہ تمام وہ پارلیمنٹیرینز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا, کمیشن کیسے کسی ایک شخص کو لے کر اس کے ملوث ہونے کو یا اس کی کسی بھی بات کو سوال کر سکتا ہے جبکہ اس وقت کی حکومتیں بری الذمہ قرار دے رہی ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اگر یہ لوگ خود ذمہ داری لے رہے ہیں, اگر اس وقت کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میں تمام ذمہ داری لینے کو تیار ہوں, تو پھر یہ کمیشن سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اور خاص طور پہ مجھے تو قاضی صاحب کی حیرت پہ حیرت ہو رہی ہے کہ ایک سرکاری کمیشن آف انکوائری جس میں پولیس کے مستری بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کتنا ایک انجینئرز کو سوال کر سکتے ہیں, جبکہ ان انجینئرز کے جو باسز ہیں وہ کہتے ہیں ہم خود ہی ذمہ دار ہیں. تو شہزاد صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں فارورڈ لکنگ ہونا چاہیے, ہمیں نظام کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے, لیکن نظام کو بہتر ایکسپیرینشل لرننگ سے ہی کیا جاتا ہے نا, کہ جو آپ غلطیاں کرتے ہیں اس کا آپ تجزیہ کرتے ہیں, اس سے سیکھتے ہیں اور پھر اپنا راستہ ٹھیک کرتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں کہ اب آگے ہم نے بہتر کرنا ہے. ابصار صاحب نے جو امید پیش کی, میں اس کے لیے انگریزی کا جو ایک ایڈیم ہوتا ہے نا, ہوپ اگینسٹ ہوپ, کہ ہوپ کوئی نہیں ہے لیکن وہ اس کے اندر ہوپ تلاش کر رہے ہیں. مجھے بتائیے 2017 سے اب تک کون سی ایک چیز ہے جو بہتر ہو گئی ہے؟ کیا گورننس بہتر ہو گئی ہے؟ کیا رول آف لا بہتر ہو گیا ہے؟ صرف یہ ہوا ہے کہ ایک ہائیبرڈ سے دوسرے ہائیبرڈ کی طرف چلے گئے ہیں ہم. آپ کو نیا ہائیبرڈ اچھا لگتا ہے تو آپ امید اختیار کر لیں, ورنہ امید کی تو کوئی بات نہیں ہے. کیا ہوا تھا 2017 میں؟ چند 100 لوگوں نے آ کر ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کو یرغمال بنایا تھا, اس کے کیپٹل کو یرغمال بنا کے. یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ بالکل درست. کیا یہ نیوکلیئر اسٹیٹ اتنی آسانی سے یرغمال بن جاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا؟ ایک جماعت جو اس وقت سیاسی جماعت بھی نہیں تھی, اس نے فیصلہ کیا کہ چلو چلتے ہیں اسلام آباد, چلو چلو اسلام آباد چلو. یہاں آ کے وہ پل کے بیٹھ گئے اور اس کے آگے تمام جو آپ کے لا اینڈ آرڈر کے ادارے تھے, پولیس تھی, وہ بے بس تھی. پنجاب والوں کی گورنمنٹ کی ہمت ہی نہیں تھی کہ راستے میں ان کو روک سکیں, راستہ دیتے گئے, وہ یہاں پہنچ گئے. اسلام آباد پولیس کی ہمت نہیں تھی, ان کی ہڈیاں توڑی گئیں, وہ سر پھٹ گئے ان کے, اور وہ پکڑ کر اپنے سر بیٹھے ہوئے تھے. خود بخود ہو رہا تھا. میں تو فیض حمید کو ذمہ دار نہیں کہتا, مجھے پتہ نہیں کون ذمہ دار ہے. وزیر اعظم کہہ رہا ہے میں ذمہ دار ہوں, تو اس کو ٹانگنا چاہیے. پکڑیں شاہد عباسی کو, لٹکائیں اس کو. اس نے کس طریقے سے جس نیوکلیئر اسٹیٹ کا وہ چیف ایگزیکٹو تھا اس کو یرغمال بننے دیا, اور اتنی آسانی سے, کیونکہ وہ خود اب نئی پارٹی بنانے لگا ہے, وہ کسی کی رانگ سائڈ پہ نہیں ہونا چاہتا. وہ کہتا ہے جی میں ذمہ دار تھا. ذمہ دار تھے تو پکڑیں. اگر وزیر اعلیٰ کہتا ہے میں ذمہ دار تھا تو پکڑیں اس کو, اتاریں اس کو وزیر اعظم کی کرسی سے.
اگر ذمہ داری لے رہا ہے اس وقت کا وزیر داخلہ تو پکڑیں اس کو. میں کب کہہ رہا ہوں فیض حمید کو پکڑیں؟ کوئی تو ذمہ دار تھا نا, معمولی ذمہ داری تو نہیں ہے نا. اس وقت تک بڑی مشکل سے ہم نے ایک طرح کی انتہا پسندی جو 2000 جو شروع ہوئی تھی 1980 کی دہائی میں, اس کو ابھی قابو نہیں کیا تھا, اور ایک نئی انتہا پسندی جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. ٹھیک, کسی نے تو کیا نا. بالکل درست. میرے سوالوں کا کسی کو جواب تو دینا چاہیے نا. میں ایک شہری کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اگر قاضی فائز عیسیٰ نے چلے کچھ جواب دینے کی کوشش کی, اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگایا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو اس نے کاؤنٹر کیا, اس کے خلاف ریفرنس بنا. کیوں بنا وہ ریفرنس؟ ٹھیک, اس نے اس وقت کی مذہبی انتہا پسندی کو کاؤنٹر کیا. میرے خیال میں اس نے کچھ جوابات دینے کی کوشش کی. بات اس سے آگے ہونی چاہیے تھی نا. مجھے یہ تو بتانا چاہیے تھا کہ ہاں یہ ہوا تھا, اب ہم آگے چلیں گے. کیا ان تمام سوالات کا میرے پاکستان کے شہری کے طور پر جو سوالات ہیں اس کا جواب ایک مٹی پاؤ کمیشن تھا. اس کمیشن کی رپورٹ نے اگر مٹی نہیں ڈالی تو کیا کیا ہے؟ کیا کیا؟ بالکل صحیح بات ہے. سوالات کے جواب, سوالوں کے جواب درکار ہیں کہ کیسے ہوا تھا. آگے کا کیا؟ آگے کا ایک نیا جن بوتل سے نکل آیا ہے. ابصار صاحب سمجھتے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. میں تو کہوں گا 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیک. ٹھیک ہو گیا جی. ابصار صاحب 30 سیکنڈز آپ کے لیے. کہیے. نہیں, میں تو بالکل نہیں کہہ رہا کہ بھاگے جا رہے ہیں, میں تو بیبی سٹیپس کہہ رہا ہوں. لیکن اصل بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ بارے میں یہ جو پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے نا کہ شاید ان کا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہے یا انہوں نے اس وقت ایکشن نہیں لیا. انہوں نے جس وقت جنرل فیض اپنے سپر پرائم منسٹر کا ڈپٹی پرائم منسٹر تھا اس وقت یہ فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنا پہ, اور اس پہ عمل درآمد کا حکومت کو کہا تھا. انہوں نے اپنے دائرہ کار سے باہر بھی نہیں نکلے. اس کے بعد ہوا یہ کہ حکومتوں نے اس پہ عمل نہیں کیا بلکہ ریویو پٹیشن فائل کر دی. مختلف اداروں نے یہ اس پہ کیس لگا تھا. ریویو پٹیشن تو انہوں نے اداروں نے فائل کی, نہ کرتے. جب ریویو پٹیشن فائل کی تو ان کے سامنے آیا پھر تو اس پہ انہوں نے پھر کمیشن بنا دیا کیونکہ سپریم کورٹ خود تحقیقات نہیں کرنی چاہیے. بار بار حکومت کی طرف بھیجتے رہے کہ وہ میں ایک چھوٹی سی مجھے بات کر لیتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے پھر یہ آگے بڑھنے کا فارمولا سب کے لیے رکھے نا. پھر نواز شریف کو تو آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیتے ہیں, وہ بھی آگے بڑھ جاتے. ابھی اس کی بیٹی کو گرفتار کر لیا, کس بنیاد پہ؟ وہ بھی آگے بڑھ جاتے. ابھی عمران خان گرفتار ہیں تو یہ بھی آگے بڑھ جائے. 9 مئی کو بھول جائیں, آگے بڑھیں. پھر آگے بڑھنا ہے تو صرف سیاستدان. ٹھیک ہے جی, مگر آگے بڑھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. یا امید کی بڑی بات ہوئی. حال امید کا خواب تب دکھاتا ہے جب ماضی کا احتساب کیا جائے اور اس سے کوئی سبق بھی لیا جائے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے گندم درآمد بحران کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے. کون کون کہاں کہاں کیسے کیسے ذمہ دار ہے, اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پنجاب کے کسانوں کے لیے گلے کا پھندا بننے والا گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ کب اور کس حکومت نے کیا؟ سرکاری رپورٹ کے مطابق اگست 2023 سے مارچ 2024 تک 330 ارب روپے کی گندم درآمد کی گئی, جس میں سے 13 لاکھ میٹرک ٹن گندم میں کیڑے پائے گئے. نگران دور حکومت میں 250 ارب روپے کی 28 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی. موجودہ حکومت میں 80 ارب روپے کی 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم پاکستان پہنچی. مجموعی طور پر گندم درآمد کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر بیرون ملک گئے. رپورٹ کے مطابق گندم کے 70 جہاز 6 ممالک سے امپورٹ کیے گئے. پہلا جہاز پچھلے سال 20 ستمبر کو, آخری جہاز رواں سال 31 مارچ کو پاکستان پہنچا. گندم درآمد کرنے کی سمری پی ڈی ایم حکومت میں سامنے آئی. 13 جولائی 2023 کو فوڈ سیکیورٹی کے وزیر طارق بشیر چیمہ نے 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی سمری منظور کی. تاہم 8 اگست کو ای سی سی نے اسے مؤخر کر دیا. 4 ستمبر 2023 نگران حکومت میں وزیر اعظم ہاؤس بھیجی گئی سمری کی انوار الحق کاکڑ نے بطور وزیر فوڈ سیکیورٹی منظوری دی اور سرکاری کے علاوہ نجی سیکٹر کو بھی ساتھ ملانے کی تجویز دی. وزارت خزانہ نے گندم کو سرکاری طور پر درآمد کرنے کی مخالفت کی اور نجی سیکٹر کے ذریعے گندم لانے کی حمایت کی. دستاویزات کے مطابق 1 نومبر کو ای سی سی نے گندم سرکاری طور پر لانے کی سمری منظور کی. 24 نومبر کو ٹی سی پی نے 11 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا ٹینڈر جاری کیا. تاہم 2 بار دیے گئے ٹینڈر پر کوئی بولی نہ لگنے کے باوجود 22 دن بعد ہی ملک میں 12 لاکھ ٹن گندم آ چکی تھی. اس کے بعد 19 دسمبر 2023 کو ویٹ بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے, جس میں اچانک مزید 15 لاکھ ٹن درآمد کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے. اجلاس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 25 جہاز پرائیویٹ گندم لے کر آ چکے ہیں اور گندم ملک میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے. مگر پھر بھی 23 فروری 2024 کو وفاق مزید 15 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دیتا ہے. بات پنجاب کی کر لیتے ہیں تو پنجاب حکومت نے گندم امپورٹ کی نشاندہی دیر سے کی.
آخری جہاز آنے سے محض 6 دن پہلے ہوش آیا۔ سیکرٹری خوراک پنجاب کی جانب سے 25 مارچ 2024 کو لکھا گیا ایک خط سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ 34 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی جا چکی ہے۔ ملک میں گندم کی پیداوار 2 کروڑ 13 لاکھ سے بڑھ کر 2 کروڑ 42 لاکھ ٹن کی متوقع ہے۔ اگر امپورٹ جاری رہی تو گندم سرپلس ہوگی۔ خط میں بتایا گیا کہ پنجاب حکومت نے گزشتہ سال 4 لاکھ ٹن گندم خریدی۔ امپورٹ کرنے کی وجہ سے گندم کی ریلیز محض 18 لاکھ ٹن ہو سکی، اور یہ کہ پنجاب کے پاس گندم کا 22 لاکھ ٹن ذخیرہ موجود ہے۔ اب ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں۔ نگران وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کرپشن انہوں نے نہیں کی۔ پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹ کا اختیار پی ٹی آئی حکومت نے دیا۔ اگر کسی کمیٹی نے ان کو بلایا تو وہ ضرور پیش ہوں گے۔ سابق نگران وزیر فوڈ سیکیورٹی ڈاکٹر کوثر عبداللہ کا کہنا ہے کہ گندم درآمد کی سمری میرے وزیر بننے سے پہلے جا چکی تھی۔ سمری بھیجی گئی کہ 5 لاکھ یا 1 ملین ٹن تک گندم درآمد کی جائے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے رائے دی ابھی ہمارے پاس گندم کے وافر ذخائر ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ گول گول گھوم رہا ہے، ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، مگر رپورٹ سب کچھ بتا رہی ہے، ذمہ دار کوئی نہیں۔ اسی پر پینل کی رائے جانیں گے۔ سوال اس طرح سے، گندم سکینڈل، 13 لاکھ میٹرک ٹن درآمدی گندم میں کیڑے، 1 ارب 10 کروڑ خرچ، تحقیقاتی رپورٹ میں کئی انکشافات، کیا حکومت کو معاملہ نیب کے سپرد کرنا چاہیے؟ حسن نثار صاحب، کیا کوئی ذمہ دار پکڑا جائے گا؟ کسی کو سزا ہوگی؟ کوئی سامنے آئے گا؟ کوئی ذمہ داری لے گا؟ کوئی ذمہ داری فکس ہوگی؟ یا نیب کے پاس معاملہ بھیجیں تو پھر کیسے بھیجیں اور کیا بنے گا؟ عائشہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دن بدن شرارتی ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک بات دیانتداری سے میں ویورز کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے سوال کا سارا جواب موجود ہے جو آپ نے انٹرو دیا ہے، جس میں تھوڑی سی بھی کامن سینس ہوگی ایک ایک ڈکیت پہچان لے گا۔ چند ممکن ہے پھر بھی نہ پہچان لے جائیں، ایک ایک ڈکیت آپ کے سوال میں جو آپ نے انٹرو دیا ہے سب کچھ ہے۔ اچھا، ایک بات آپ نے اور بڑی دلچسپ کی ہے، گول گول گھوم رہا ہے پاکستان، ڈے 1 سے ہی گول گول گھوم رہا۔ بنگلہ دیش کا دائرہ ذرا بڑا تھا، اس کا بھی اب ذکر کوئی نہیں کرتا، سو سب کچھ گول گول گھوم رہا ہے۔ اچھا، اب کہ جی کوئی اس کا ہوگا تو نہیں، یہ نیب نہیں، غیب کے سپرد ہوگا، یعنی اللہ کے سپرد، جیسے پاکستان کے دیگر معاملات اور پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، اگر اسے حالات کہتے ہیں، اس کی ذمہ داری غور سے سنیں میرے بھائی بھی، دوست بھی، میرے کولیگز بھی، 1% سے بھی کہیں کم معززین انورٹڈ کاماس پہ عائد ہوتی ہے۔ اندھے ہیں، بہرے ہیں، جاہل ہیں، بے شرم ہیں، کیا ہے؟ کیا اس 1% کے 100ویں حصے کا بھی کبھی کوئی حساب کتاب احتساب ہوا؟ ابھی 2 جملے بولے زیغم صاحب نے۔ زیغم صاحب کے ساتھ تو میرا یک طرفہ عشق شروع ہے۔ 2 لائنیں ہیں یہ جو پڑھاتے ہیں نا، مطالعہ پاکستان، گولی مارو، 2 جملے پڑھاؤ، کوئی تو ذمہ دار تھا نا، کسی نے تو کیا تھا نا۔ یہ 2 جملے میرے نہیں ہیں، یہ زیغم صاحب کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، سنیں، نہیں 1 منٹ، یہ حساب کتاب یا احتساب نہیں ہوا، اور اگر ہوا تو کیا ہر حساب کتاب کلین چٹ پہ ختم نہیں ہوا؟ اسی لیے عوام اور ملک تقریباً کلین بولڈ، کلین چٹ۔ سو نیب شیب نہیں، عالم غیب سے آنے والے فیصلوں کا انتظار کرو، امیدیں اپنی تہ تو لگا کے رکھو، کام آئیں گی کل۔ ٹھیک ہوگا۔ بس۔ شہزاد صاحب، سابق نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کہتے ہیں وہ سکینڈل کو سکینڈل ہی نہیں مان رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اضافی گندم آ جانے کو سمجھا نہیں جا رہا، ابھی حل نکالو اس کا، ایک دوسرے پر سیاہی پھینکی جا رہی ہے۔ کیا معاملہ اتنا ہی سادہ ہے کہ اربوں کا نقصان ہو جائے، غیر ضروری طور پر کسان کو نقصان ہو رہا ہے جہاں پہ بمپر کراپ ہوئی ہے، اور کہا جائے جی اس کا حل نکالو، کیوں کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ عائشہ، جو آپ کا سوال کا جواب صرف ایک چیز کے اندر ہے، اور وہ بھی مجھے بھی زیغم صاحب کو کوٹ کرنا کو دل کر رہا ہے۔ 2 دن پہلے 3 دن پہلے انہوں نے ذکر کیا،
उन्होंने कहा जहां माफिया अशराफिया बन जाए तो फिर वहां पे यही कुछ हुआ करता है जिसका आपने इतना रोना रोया अपने इब्तदाइये में। तो माफिया पाकिस्तान का अशराफिया है आज, और अशराफिया ही माफिया है। जितने नाम लिए गए, चाहे वो काकड़ हैं, चाहे वो शरीफ हैं, चाहे वो चीमे हैं, चाहे कुछ और है, ये सब के सब वो लोग हैं जो इस वक्त असेंबलियों में बैठे हुए हैं। बशीर चीमा साहब, तारिक बशीर चीमा साहब बड़े इसके मिनिस्ट्री फॉर फूड एंड उसके बड़े जबरदस्त वो बंदे थे, लेकिन वो एक ऐसी बेल्ट में चले गए जहां पर अब शुगर बेल्ट का ताल्लुक है उससे। तो गंदम को तो तबाह करना है ताकि शुगर बेल्ट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करे। वो जब ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो गन्ना तो आपको 10 पैसे फीमान भी मिल जाएगा, क्योंकि इतना गन्ना हो जाएगा। तो ये सारी की सारी खेल है जो खेली जा रही है। इस साल गंदम के साथ हुआ है, अगले साल ये, क्योंकि गंदम वाले अब गन्ना लगाएंगे और गन्ना इतना हो जाएगा कि अगले साल जो मिलों वाले जो है इनके बारे न्यारे हो जाएंगे, सस्ता गन्ना मिलेगा, इतना फेंका होगा लोगों ने, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। तो यही हाल गन्ने का होगा, इसी तरीके से चीनी का हाल होगा। ये है आपका माफिया और अशराफिया जहां मिलकर काम करते हैं। सवाल रहा है कि आपका नैब का क्या करना है। नैब के तो दांत ही नहीं है, और नैब तो ड्राई क्लीनिंग की मशीन है। नैब से तो अब माफिया मिलती हैं, पाक साफ किया जाता है और वापस धुल धुला के जमीन पे वापस निकाल दिया जाता है। तो नैब सजा देने का इदारा तो नहीं है, ना वो कोई इन्वेस्टिगेशन करने का इदारा है, इसलिए नैब के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पता है कौन है, लेकिन अब क्या किया जाए कि ये सब वो लोग हैं जो कि इस वक्त खुद ही ये काम, जिनका काम है, जिम्मेदारी है कि इंसाफ को लागू किया जाए और बाकी तबकों का भी ख्याल किया जाए। उसमें किसान भी हैं, उसमें गरीब लोग भी हैं, उसमें वो लोग भी हैं जो कि आटा इस्तेमाल भी करते हैं, चीनी इस्तेमाल करते हैं। चीनी का बहरान आने वाला है। ये मेरे कहने की बातें ये हैं कि ये वही ये पैसा खाने वाले, बनाने वाले, ये कमाने वाले, ये वो माफियाज जिन्होंने इस मुल्क को माफियास्तान बनाया हुआ है। ठीक हो गया। और वो बदमाशिया कहते हैं, मैं माफिया और अशराफिया को मिला के कहता हूं कि बदकिस्मती हमारी ये है कि हम इनके हाथों में इस वक्त फंस चुके हैं और खेलते जा रहे हैं, और वो हमसे खेलते जा रहे हैं और हम खिलाए जा रहे हैं। ठीक है जी, बड़ा अहम सवाल है कि मुल्क को माफिया और अशराफिया चला रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के पास ये रिपोर्ट मौजूद है, उन्हें इसका जवाब देना होगा। ब्रेक के बाद अबसार साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जैगम साहब, तहकीकाती रिपोर्ट किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है कि कौन जिम्मेदार है, क्या हो रहा है, कि बस गंदुम आई जा रही है, संभालने को भी जगह नहीं, हुआ क्या है? कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं काकड़ साहब से मुकम्मल इत्तफाक करता हूं, कोई स्कैंडल नहीं है ही नहीं। देखिए, जुर्म के लिए सोशियोलॉजी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है डेवियंस, और डेवियंस का मतलब होता है जो माशरे की रिवायत है, जिस तरह माशरा बना हुआ है, जिस तरह से वहां की रिवायात हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, नाम, उसके खिलाफ कोई काम हो तो उसको कहते हैं जुर्म। यहां कौन सा ऐसा काम है जो नया हुआ है? यहां तो वही कुछ हुआ है जो हर साल होता है, हर क्रॉप पे होता है और हर रोज होता है। सिर्फ इस दफ़ा ये हुआ कि ये किसान जो हैं, इस दफ़ा ज़रा शोर उन्होंने ज़्यादा मचा दिया है, ज़रा ये हुल हुल मच गई है। इसके अलावा तो कोई फ़र्क नहीं है। गन्ने की बात शहजाद साहब ने अभी कर दी। मैं आपको कपास का बता देता हूँ। दहाइयों तक कपास किसान से इतनी सस्ती ली गई कि धागा बना बना के जो आपकी ये माफिया है, टेक्सटाइल माफिया, खाली सूतर बना बना के बाहर फेंकती थी। सूतर पर टैक्स लगता था, डंपिंग ड्यूटी। वो कहते थे तुम लागत से कम पे फेंक रहे हो, इतने में कपास कैसे मिल सकती है, तुम डंप कर रहे हो। और वो डंपिंग ड्यूटी देकर भी इतने पैसे कमाते थे कि उन्होंने कभी कपड़ा बनाने का भी नहीं सोचा था। ये किसान किसे वसूल किया जा रहा था। गंदुम, ये भी कोई नई कहानी नहीं है, हर साल होता है। अभी आप देखिए कि 2 तरह से कीमतें मैनिपुलेट हुई। आपको सप्लाई एंड डिमांड का सिंपल प्रिंसिपल मालूम है। एक तो काम यह किया गया कि जो पिछली हुकूमत है, इनफैक्ट ये भी 3 हुकूमतों का कारनामा है, उन्होंने सप्लाई ज़्यादा कर ली, और जब थोड़ी सी भी डिमांड से सप्लाई ज़्यादा हो तो कीमतें क्रैश कर जाती हैं। फिर मौजूदा हुकूमत के कारनामे को तो ना भूलें ना, ये सब पिछलों पर डाल रहे हैं। ठीक, इन्होंने डिमांड का रास्ता बंद कर दिया, इन्होंने खरीदा नहीं। एक तरफ मार्केट ओवर सप्लाइड, दूसरी तरफ से ये शहजादे लेने को तैयार नहीं।
तो अब तो माशाल्लाह सारी जो है गंदम जा चुकी है, तकरीबन सब गंदम जा चुकी है चहीतों के पास, फ्लावर मिल वालों के पास जा चुकी है, आड़तियों के पास जा चुकी है। तो अब बढ़ा दें कीमतें, अब बढ़ जाएंगी। किसान ना बर्बाद होना उसके तो मुकद्दर में लिखा है, या गरीब ने बर्बाद होना है और अमीर ने और अशराफिया ने बनाना है और कमाना है। ये नॉर्म है, ये रिवायत है, कोई गलत काम नहीं हुआ, कोई गलत नहीं। अब सार साहब, गंदम एक्सपोर्ट करने के लिए प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और कल ईसीसी का इजलास भी होना है। आपने एक बार प्रोग्राम में कहा था कि ये जो बहरान है खास पैटर्न के तहत आते हैं, हम समझ नहीं पा रहे, हुकूमतों को ये अकल नहीं आ रही कि इस पैटर्न को कैसे तोड़ना है, या खुद हिस्सा है इस पैटर्न को बनाने का। मैं तो सर धुन रहा हूँ अपना। अभी तक पिछले सेगमेंट में हम कह रहे थे रिटायर्ड जनरल फैज़ जो है वो बेचारा क्या बेचता है, उसके पल्ले है ही कुछ नहीं, वो हाजिर नहीं हो सका कमीशन के सामने, हाजिर नहीं हो सका। और हम कह रहे थे आगे बढ़े, तो अब इस पे भी आगे बढ़ जाए। ये गंदम के बहरान पे हम क्यों पकड़ के बैठे हुए हैं इसको, और माफिया तलाश कर रहे हैं और आवाम की सफरिंग की बात करें। आगे बढ़े ना, इस पे भी छोड़ें, अगला देखें, फ्यूचर देखें, क्यों नहीं देखें? क्योंकि यहाँ पे जनरल फैज़ नहीं है ना, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और अभी आप ये सोचें कि इस जगह काकड़ की जगह, शमशाद अख्तर की जगह और मोहसिन नकवी की जगह नवाज शरीफ होते, इसहाक डार होते, शहबाज शरीफ होते, या हमारी नवाज होती, तो बैन पड़ रहे होने थे इस वक्त। लेकिन मैं देखता हूँ काकड़ साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क के, और यहाँ इस्लामाबाद में वो लोगों को कहते हैं ओए मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। सेनेट के दूसरे को कहते हैं सेनेट के इर्द गिर्द मुझे तुम नजर नहीं आना चाहिए, मैं तुम्हारा तबादला करवा दूंगा। अभी कह रहे हैं ये क्यों? क्योंकि उनका कबीला फैसल वावडा के मुताबिक बहुत मजबूत कबीला है, शमशाद अख्तर का, काकड़ का, मोहसिन नकवी का। कुछ नहीं होगा इसलिए कि कबीला मजबूत है। वो कबीला जिसका जनरल फैज कहता है मैं नहीं आता, मैं नहीं अपील होता, कर सकते हो जो कर लो। तो ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बेबस हैं, आप कह रहे हैं, वो भी निगरान दौर की नहीं बल्कि अपने इस हालिया दौर की इंक्वायरी चाह रहे हैं। बिल्कुल बेबस हैं जी, बिल्कुल बेबस हैं। अब अगर वज़ीर आज़म ही बेबस हैं तो हम तो सवाल करेंगे और बार बार करेंगे कि जवाबदेही तो वज़ीर आज़म को देना होगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।